اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ نیند پوری ہوئی بھی آپ کی یہ آ رہی ہے؟ ابھی کرنی ہے؟ چلیں آپ سب کائنڈلی ذرا کھڑے ہو جائیں گے، ٹیچرز بیٹھے رہیں، آپ سب کائنڈلی کھڑے ہو جائیں۔ ٹیک ڈیپ 3 breaths انسائڈ۔ اتنی دکھی سانس آج تک میں نے نہیں سنی۔ یس 1 2 3۔ کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ محسوس پہ نہیں ہو رہی؟ اچھا بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں کو پتا تھا آج میں آ رہا ہوں یا نہیں پتا تھا؟ اچھا، ضیاء بھائی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ چلے جائیں آج، کیونکہ ہی ہیڈ سم پرائر کمٹمنٹس۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ آج چونکہ 9th جز ہے اس کے بارے میں آج ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ ہمارا 9:30 تک ہے، آئی تھنک 10:30 تک، ٹھیک ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے ہم اس میں اوبیسلی سارا تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن کچھ آیات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور ان کی ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں جاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال بھی شروع ہوتی ہے 9th جز میں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو مال غنیمت اور جنگوں کا ذکر ہے، جب تم آپس میں کفار سے ٹکراؤ تو کیا کرو، انسٹرکشنز ہیں۔ بدر کے موقع پہ نا، جب مسلمان اور کفار آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو ابو جہل نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ دل میں تو جانتے تھے کہ ایک رب ہے اوپر، اور کیونکہ جب کشتی میں ہوتے تھے اور سمندر میں طوفان آتا تھا تو کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے تھے، سب کو بھول جاتے تھے، لیکن جب واپس زمین پہ آتے تھے تو پھر اپنے خداؤں کو پوجنا شروع کرتے تھے۔ تو اس نے ایک دعا مانگی اور کہا وَإِذْ، یہ آیت ہے 32، ٹھیک ہے، سورہ انفال کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہا کہ یا اللہ اگر وہ لوگ حق پہ ہیں تو پھر تو کیا کر۔ ایک عقل مند بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اگر ہم باطل پہ ہیں، ہم حق پہ نہیں اور وہ حق پہ ہیں، تو یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن they were so arrogant، اور گناہ انسان کو اتنے انٹلیکچولی ویک بنا دیتے ہیں کہ اس نے کیا دعا کی کہ اگر یا اللہ وہ حق پہ ہیں من عندک، آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ ہم پہ نا پتھروں کی بارش کر دیں، ہم پہ عذاب نازل کر دیں۔ اتنے ایروگنس کہ ہم نے تو کبھی اسلام قبول کرنا نہیں ہے، اور اگر وہ حق پہ ہیں تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسائیں، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہمیں شدید عذاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ، اللہ ان کو کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کی موجودگی سے کفار کو بھی عذاب نہیں دیا جا رہا، کلیکٹیولی ان پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ یا پھر دوسری کوالٹی کیا، دوسری شرط کیا، اب ہم میں تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے لیے ٹپ ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تب بھی عذاب نہیں دے گا جب وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ یا تو رسول موجود ہوں یا وہ توبہ استغفار کر رہے ہوں، تو ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتے۔ خیر، اس طرح سے کچھ آیات چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں ان پہ عذاب نہ نازل کریں، کہ یہ تو مسجد حرام کے کیئر ٹیکرز ہیں، متولی ہیں، لیکن یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو اور وہاں پہ فتنہ اور فساد کرتے ہیں، لیکن اصل کیئر ٹیکرز کون ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کیا ہے؟ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے نا، منہ میں ہاتھ ڈال کے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، شور و غل کرتے اس حرم کی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کیا وجہ کہ ان کو عذاب نہ دوں میں، لیکن صرف آپ ہیں اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دے رہا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی پریزنس کی وجہ سے میں ان کو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں کی، اور پھر کہا کہ ان کا جو مال خرچنا ہے آپ کے خلاف، اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے، اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، یہ ان کو فائدہ کبھی نہیں پہنچائے گا، یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا۔ اور پھر جو آیت ہے نا، یہ بڑی امیزنگ ہے، لِيَمَزَّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، اور خبیثوں کا ایک ڈھیر بنا کے، ایک ماؤنٹ بنا کے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے ان سب کو جہنم میں ڈال دے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اس دنیا میں نا کبھی بھی ڈفرنس نہیں ہوتا، ایک کافر اور ایک مسلمان کٹھے ایک سیٹ پہ بیٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فرق کرنے والی جگہ نہیں بنایا،
کہ مسلمان جو ہے نا وہ ان کو نعمتیں دی جا رہی ہوں اور کفار کو وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں. فرق اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں تھوڑا اپوزٹ ہے. کیا کہ جو کفار ہیں جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے, ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا, آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں. یہ جو نعمتوں والے ہیں جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑے ڈنکی کی چوٹ پہ گناہ کرتے پھر ہیں, آپ ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں, ان کو تھوڑی مہلت دیں, ہم ان کو پکڑیں گے دفعہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, یا رسول اللہ آپ ان کو اور مجھے چھوڑ دیں جن کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے اور میں نے ان کو مال دیا اور اولاد دی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ جو نعمتیں ملی ہیں یہ آخرت میں بھی ملیں گی, لیکن ایسا نہیں ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتے, پکڑتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں ہی عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, بڑے عذاب سے پہلے تاکہ ہماری طرف لوٹ آئیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے چھوٹے نا تکلیفیں دیتے ہیں کہ کیسے فائنینشیل کوئی لاس ہو گیا, ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو گئی, کوئی ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, ہلکی کی نا تھپکیاں کہ اٹھ جاؤ تمہارا رب بھی کوئی ہے, تم غافل نہیں ہو, اوپر والا غافل نہیں ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن تم نے اس کے پاس واپس آنا ہے تاکہ لعلہم یرجعون, یہ میری طرف واپس آئیں. تو انفیکٹ مسلمان جو ہے نا وہ کبھی کبھی رنگ پکڑتا ہے, لیکن کفار وہ عیاشی کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کی لائف کس طرح گھوم پھر رہے ہیں, کس طرح جو ہے نا ان کی زندگی, اللہ نے ان کو جو ان کے جو کچھ نیک اعمال ہیں نا, نیک اعمال کیسے لوگوں کی خدمت کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہ رہے, اور پھر آخرت ان کے لیے نہیں ہے. تو جو یہ ڈفرینس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو, پاک اور ناپاک کو, فرق کب ہوگا؟ جیسے ہی انسان کی موت آئے گی, جیسے ہی اس کا موت کا وقت آئے گا پاک اور ناپاک الگ ہو جائیں گے. نیک لوگ کیسے ہوں گے؟ فرشتے ان کے پاس آئیں گے خوبصورت چہروں والے اور کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اے مطمئن روح نکل اپنے رب کی بخشش اور اس کی رضوان کی طرف, اس کی پلیجرز کی طرف, خوش ہو کے نکلے گی. اس کو پروٹوکال دیا جائے گا, کفن من اکفان الجنہ, جنت کے کفن میں سے کفن پہنایا جائے گا, وحنوط من حنوط الجنہ, اور پرفیوم اس کو لگایا جائے گا فرام دا پرفیومز آف پیراڈائز. ایز سون ایز ہی ڈائز فرشتے اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے ایز فار ایز ہی کین سی, اور اس کو پروٹوکال دے کے چلیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے بابرکت شخص, کون ہے نیک انسان, کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. تو لوگ فرشتے نا اس کے پاس آ کے اکٹھا ہوں گے اور اس کو نا برکت کے لیے اس کے ساتھ ہیں کہ ہم اس نیک روح کو اوپر لے کے چلتے ہیں انٹل سیکنڈ ہیونز, اور نو کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کون ہے, کہ اگر یہ فلاں بن فلاں ہے, جواب ہے کہ ہاں اس کے لیے اجازت ہے, اس کے لیے پرمیشن ہے, اور ڈورز کھولے جائیں گے, اور پھر سیکنڈ ہیون کے فرشتے بھی آ جائیں گے جو کہ اس کو تھرڈ ہیون تک لے جائیں گے انٹل دا سیونتھ ہیون, جہاں پہ اسی کتاب نامے کو علیین میں ڈال دیا جائے گا. علیین از اے پلیس جہاں پہ تمام نیک پروفٹس لوگ ان کی اعمال نامے پڑھے ہیں. جسٹ امیجن آپ کو اور میرا اعمال نامے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے, ان کے اعمال نامے کے ساتھ, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق, علی بن ابی طالب, موسیٰ, عیسیٰ, ان کے ساتھ. کتنے لکی وہ لوگ ہوں گے. لیکن جو لوگ اس دنیا میں تو بڑی عیاشی میں تھے, لیکن حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آتی, کہتے نہیں, دس بزنس ڈیل از مچ مور امپورٹنٹ دین دیٹ. ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں, گپیں لگ رہی ہیں, دس از مچ مور امپورٹنٹ, چلو بعد میں پڑھ لیں گے, دیکھ لیں گے اسے, ہمارے لیے امپورٹنس نہیں ہے اس کی. ان کی پرائرٹیز کبھی بھی آخرت فوکس نہیں تھے یہ لوگ. ان کے ساتھ جیسے ہی موت آئے گی اللہ تعالیٰ فرق کیسے کریں گے کہ ملائکہ نازل ہوں گے. الملائکۃ, قرآن کہتا ہے سبحان اللہ, الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, they will beat them on their faces on their backs. ایک بچے کا مارنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مارتے تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یار کیا کر رہی ہے. ایک ہٹے کٹے انسان کا مارنا کیسا ہوتا ہے؟ اور ایک وہ شخص جو کہ ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, باڈی بلڈر ہے, اس کی بائسپ ٹرائسپس بنے ہوئے, اور وہ جب مارتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اور جب ملائکہ, اللہ کے ملائکہ طاقتور, وہ ماریں تو کیسا مارنا ہوتا ہے ان کا. تو وہ as soon as he dies they beat that person, اور کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح نکل, اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب غضب کی طرف. تو وہ چھپتی ہے, بھاگتی ہے. تو اس کو نا ملک الموت کھینچ کے نکالتے ہیں, جس طرح ایک ریشم کے کپڑے کو کانٹوں پہ پھینک دیا جائے نا, اور اسے کھینچا جائے
وہ اسموتھلی نہیں نکلتا, پھٹ جاتا ہے. وہ روح اس طرح نکلتی ہے ٹیئرنگ اور all his nerves and muscles in pain, اور پھر اس کو جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اوپر لے جایا جاتا ہے تو آسمان میں بدبو مچ جاتی ہے اس کی وجہ سے, because sins have smell. تو پوچھتے ہیں کون ہے یہ بندہ, and the angels, حدیث میں آتا ہے, the angels call this person with the worst of his names. کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے. اللہ کبھی بھی ہمارا ایسے بندوں میں نام نہ شامل کرے. تو آسمان تک لے جایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کو پرمیشن ہے, کہتے ہیں نہیں اس بندے کو نہیں ہے. اس کو زمین کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو مزید ٹارچر دیا جاتا ہے ود عذاب قبر. دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ڈیتھ از ویری ایزی, موت ہم کسی دن پڑے ہوں گے اور اچانک سے نا ہمارا سر ایسے ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے. اٹس ناٹ ایزی. میرے ایک ٹیچر ہیں جو کہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ہی از این اسکالر ایز ویل, وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں. ہی سیڈ کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ ڈیتھ از ایزی, اور لوگ جب مرتے ہیں تو وہ ایزیلی مر جاتے ہیں, انٹل آئی بیکیم دا ہیڈ آف ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ. اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے کتنے ہی لوگ آئے اور ہم نے کتنے ہی لوگوں کو بولا موت کے ٹائم پہ قل لا الہ الا اللہ, آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں, لیکن they couldn't speak except one. 30, 35, 40, around in 30s, کہتے ہیں میرے سامنے 30s, 33 یا 35 لوگ فوت ہوئے. کہتے ہیں none of them said لا الہ الا اللہ except one. اینڈ کہتے ہیں وہ اتنے پینفل ڈیتھ مرتے تھے کہ ہمیں ان کو نا سیڈیٹیوز اور اس طرح کی چیزیں لینی پڑتی جسٹ ٹو کام دم ڈاؤن. اور کبھی کبھی کچھ کو تو ہمیں دروازے بند کر کے نکل آنا پڑتا کہ اب لیٹ دم ڈائی, وی کینٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں بچی. ڈیتھ از ناٹ ایزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل انسان, جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کو اتنا شدید بخار تھا کہ ان کے امامہ کے اوپر سے بھی نا بخار کی تپش ظاہر ہو رہی تھی. جتنا 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے اتنا ان کو ایک کو بخار ہوا تھا. یہ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے کیونکہ اتنا ٹیمپریچر تھا, اور پھر ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات و ان للموت غمرات. بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. Death has trials and death has tribulations. Death is painful. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ I used to think death is easy, لیکن جب میں نے اللہ کے نبی کی موت سے پہلے کی حالت دیکھی, ٹیمپریچر مشکل, تو کہتی ہیں مجھے امید اٹھ گئی کہ ہماری موت جو ہے نا آسان ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ٹیمپریچر میں ان کا یہ حال تھا. تو ہم جو کہ عام سے مسلمان ہیں بلکہ گناہ گار ہیں, ہم لوگ دن میں بھی گناہ کرتے ہیں, رات میں بھی گناہ کرتے ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں ایک بندے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے ملک بن مروان. اس نے پوچھا ابراہیم الحربی سے, ابراہیم الحربی واز اے اسکالر, پوچھا کہ وائی از دس سو کہ وی لو ٹو لیو ان دس دنیا اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی, ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, کیونکہ تم نے اس دنیا کو بنا کے رکھا ہے. You have built this world and you destroyed the hereafter, and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. کیونکہ تم نے ساری انویسٹمنٹ ادھر کر کے رکھی ہے, کیونکہ تم نے اپنا گھر یہاں بنا کے رکھا ہے, اپنا بستر یہاں بنا کے رکھا ہے, تم نے آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. So you don't want to go from this place to that place. لیکن جو شخص آخرت میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, کیسے صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری آخرت میں بہت انویسٹمنٹ پڑی ہے اور میرے وہاں پہ بڑے گھر ہیں, میرے وہاں پہ میری فیملی ہے, میرا مال ہے, میری جائیداد ہے. ان کو پھر ڈر نہیں لگتا موت سے. کفار مکہ جب آئے نا عذاب کے موقع پہ ٹوٹ پڑے اور لشکر آ گئے, کہا کہ ہم تمہیں کھا پی جائیں گے, مسلمانوں کو بولا تو ہم سے ڈرو, ہم تمہیں ستیہ ناش کر دیں گے. تو علی بن ابی طالب نے کیا کہا کہ تمہیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے. کیا ہم ریڈی ہیں؟ جسٹ آسک یورسیلف دس کوسچن. آج دوپہر کو گھر جاتے ہوئے مجھے اگر موت آ جائے, ول آئی بی ریڈی؟ الحمدللہ یا اللہ تیرے سے ملاقات کا میں شوق رکھتا تھا, ساری زندگی اس کی تیاری کی, اب آ گئی الحمدللہ. یا ہم کہیں گے نہیں 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 اللہ اب نہیں, ابھی نہیں, میں نے کچھ توبہ کرنی ہے, مجھے کچھ ٹائم چاہیے. اور اکثریت لوگ اس طرح کہہ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, مجھے پلیز واپس بھیج دیں, میں نے جو اعمال چھوڑ رکھے تھے وہ میں ابھی جا کے کروں گا, مجھے نہیں پتا اتنی جلدی میری موت آ جائے گی, اب میں کروں گا. کلا, اللہ کہیں گے کبھی بھی نہیں.
ایسا کبھی نہیں ہوا جس کی موت آ گئی وہ واپس چلا گیا. سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موت کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آئے, تو ہم بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے. سو پریپیئر, ہر وقت ریڈی رہے کہ کسی بھی ٹائم ملائکہ آ جائیں اور ہمیں بلانے کے لیے موت آ جائے تو ہم ریڈی ہو جائیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یا ایھا الشباب, او ینگ مین اینڈ وومن, اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرو. کیونکہ آئی ہیو سین مینی پیپل جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا ان کو اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. بٹ آئی ہیو سین مینی پیپل ہو جسٹ ورکڈ فار دس دنیا اینڈ دے نیور گاٹ دا آخرہ. جنہوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا اینڈ دے نیور گاٹ دا آخرہ. جو شخص آخرت فوکسڈ ہوتا ہے نا, اللہ اس کو دنیا بھی نوازتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے. لیکن جو شخص صرف اس دنیا کے لیے کام کرے, مینز کہ آخرت اور اللہ اور نماز اور قرآن اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے, یار یہ تو غریب کرتے ہیں, میں کیوں نماز پڑھوں, میرے پاس تو پیسہ ہے, آئی ہیو بینک بیلنس برو, میں کیوں نماز پڑھوں, میں کیوں مسجد ہوں, مجھے کس کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس 50 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو غریب لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں, یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے. یہ لوزرز ہیں. اصل سکسیس کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار, جو آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں اس کی انٹری ہو گئی, فقد فاز, یہ کامیاب انسان ہے. اور امام حسن البصری اکثر کہا کرتے تھے کہ I do not know anything which is more certain, but people deal with it as it is doubtful, which is death. دیکھیں کوئی آج تک ہے جو زندہ رہا ہو, it's the most certain thing that anyone can imagine. کفار بھی جا رہے ہیں, مسلمان بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں. کسی کا پر دادا زندہ ہے, کسی ایک کا ہاتھ کھڑا کریں, آپ کی 4th جنریشن 5th جنریشن کا نہیں. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیکھیں 137 years میکس. We all have to go one day. اور آج کیا ہے 2019, آپ اس میں ایک لیٹر چینج کر لیں, 2119 کر لیں. ان 2119 where are we, جو ہم آج اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں, 100 سال بعد ہم میں سے اکثر کدھر ہوں گے؟ اپنی قبروں میں. اور کتنے عرصے کے لیے؟ جتنے اس دنیا میں تھے, بہت عرصے کے لیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, he died in 36th ہجری. ان کو اپنی قبر میں اس سال 1440 سال ہو گئے ہیں, 1400 سال ہو گئے ہیں, 404 سال, 1404 years, 1404 years. فرعون اور آل فرعون کو ہزاروں سال ہو گیا ان کی قبر میں, ان کو صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے. اور آئندہ کتنا رہنا انہوں نے؟ الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, کچھ نہیں پتا کب تک. ہم لوگ میرے فادر جب گھر ڈیزائن کر رہے تھے نا, ڈیزائنر بلائے, انٹیریئر ڈیزائنر, فلاں فلاں فلاں, بیڈ کیسا ہوگا, واش روم کی ٹائلز سوٹ کرنا چاہیے کرٹنس پہ, اور بیڈ آرتھوپیڈک بیڈز ہونے چاہیے, اور یہ وہ سارا جو پلان کر رہے تھے. I was saying سبحان اللہ, اس گھر میں کتنا عرصہ رہنا ہم نے؟ 60 سال, 70, چلو 130 سال. اور جس گھر میں ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے, جو کہ 6 فیٹ کے نیچے ہے, اس کے لیے ہم نے کتنا پلاننگ کرتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں. We barely think about it. کہ ہم نے ہزاروں سال, وہاں وینٹیلیشن کیسی ہوگی, سن فیسڈ, وہ ایسے رومز ہوں جو کہ سن فیسڈ ہوں, اور ہوا کیسے آئے, کہاں سے نکلے گی, ساری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری جنت قبر میں کھڑکی کیسی ہوگی؟ جس کے نیک اعمال ہیں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے تیرا جو گھر دیکھ رہا ہے, اپنی سلطنت دیکھ رہے ہو, دس از ویٹنگ فار یو, بی ہیپی, ریجوائس, کہ تمہارا یہ سلطنت انتظار کر رہی ہے. اور جو گناہگار شخص ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ تم یہ تو عذاب چکھو نا, اس کے بعد بدترین عذاب تیرا ویٹ کر رہا ہے. وہ دیکھ, فزیکل ٹارچر اینڈ سائیکولوجیکل ٹارچر. For how many years? Not 70, not 80, maybe 5,000 years, maybe 10,000 years. And then the day of judgment, which is 50,000 years. That is real life. یہ آپ تار دیکھ رہے ہیں, تار, اس تار کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اس دنیا کے نا 200 چکر کاٹ رہی ہے تار, اس دنیا کے 200 چکر کاٹ رہی ہے تار, اتنا لمبا کر دیں. اور اس تار کا جو یہ والا حصہ ہے نا, یہ والا شروع کا یہ حصہ, this is the life of this world, and all of that is the hereafter. اور ہم لوگ یہاں پیدا ہوتے ہیں, اور ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم تھوڑی سی سکون کر لیں گے, اور
تھوڑی عیاشی کر لیں گے, and then we die here, and then it's the hereafter. اور یہ بھی اچھی ایگزامپل نہیں ہے کیونکہ اٹ از لمیٹیڈ, ہمیں پتہ ہے 200 چکر کے بعد ختم ہو جائے گی, لیکن آخرہ ایٹرنل. سو ریشو ڈیوائڈ کریں, انٹیلیجنٹلی کام کریں, جہاں اتنا عرصہ رہنا اس کے لیے کچھ پریپیئر کریں ہم لوگ. But we never think about it. بل تحبون العاجلہ, you love this life, you love this, فوراً سے آنے والی چیز جو سامنے پڑا, بس یہ مجھے مل جائے. وتذرون الآخرہ, اور تم آخرت تو بالکل بھول جاتے ہو, ایز اف کبھی آئے گی نہیں وہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور بے شک آخرت تو دنیا سے بہت بہتر ہے. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ, آج ہم تھوڑا قیامت کے دن, کیونکہ ہم نے قرآن کی کیا آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے, ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں گے لوگوں کو. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کا جب دن آئے گا نا, اللہ کے نبی ایک دفعہ رات کو نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پریشان ہو گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کام ڈاؤن, ریلیکس, سو جائیں, آپ سکون کریں, کیا ہوا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے عائشہ, جو صاحب السور ہے, دا پوزیسر آف دا ہارن, اسرافیل, اس نے اپنے منہ میں سور رکھ لی ہے, اور اس کی نظریں آسمان کے اوپر ہیں, اور اس کے کان اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس نے سانس کھینچ لی ایسے, اینڈ ہی نیور بلنکس, کہ اللہ کا حکم آ جائے اور مجھ سے ڈیلے نہ ہو جائے. عائشہ یو آسک می ٹو ریلیکس, ہاؤ کین آئی ریلیکس جب صاحب السور نے اپنے منہ میں سور ڈال لیا, اینڈ ہی از ویٹنگ فار دا حکم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو بلو دا ہارن. اور جب یہ سور پھونکا جائے گا نا تو یہ تباہی اور بربادی ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, تمام کے تمام جو سیز ہے نا وہ آگ بگولا ہو جائیں گے. اب ان سے کون کون کراچی گیا ہوا ہے؟ ہاتھ ریز کریں. بیچ پہ گئے, اسٹینڈ ایٹ دا بیچ اینڈ سی دا سی, ہیوج, آپ کو کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, یو کین نیور سی the second end, huge, it's all water. قیامت کے دن یہ سب آگ ہوگی بڑی بڑی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, جس دن سمندر آگ بگولا ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جس دن تمام بیسٹس, اینیملز کٹھے ہو جائیں گے جنگلوں سے نکل کے. آپ ہر جانور دیکھ رہے ہیں نکل رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں کیونکہ جنگلوں کو آگ نکل رہی ہے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند مل رہے ہیں, کائنات کا نظام درم برم ہو رہا ہے. یوم یفر المرء من اخی, بندہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے, دور بھاگ رہا ہے, یہ مجھ سے کہیں ہیلپ نہ مانگ لے, مجھے دور جانا ہے سے. وامہ وابی, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے. وصاحبتی وبنی, جس بیگم سے, جس گرل فرینڈ سے بڑا پیار کرتے ہیں نا, اس سے دور بھاگ رہا ہے انسان. وبنی, اپنے اولاد سے, ماں اپنے چھوٹے بچوں کو ایسے پھینکیں گی کہ تو جا, تو برڈن ہے میرے اوپر, آج میں اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں. دے ول رن, پہلی سور پھونکنے پہ. اور حدیث بات ہے پہلی سور اور دوسرے سور کے پھونکنے میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ جتنا انسان آدھا گلاس پانی پیتا ہے اتنا ٹائم ہوگا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام یونیورس اور کائنات تباہ کر دی جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول بی فنشڈ, صرف ملائکہ رہ جائیں گے, اللہ کا عرش رہ جائے گا. اللہ پوچھیں گے کون رہ گیا؟ جواب آئے گا کہ یا اللہ میں جبریل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت اور حملۃ العرش, جنہوں نے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ جبریل تیرا کام آج پورا ہو چکا ہے, آج تو بھی مر جا. جو جبریل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی, پھر اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی, تمام اینجلز کو ڈیتھ ہو جائے گی. حالانکہ جو حملۃ العرش ہیں, جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے, اور ان کے ہیوج کہتے ہیں, ان کی ایئر لوب سے شولڈر کا جو ڈسٹینس ہے 700 ایئرز, اتنا ڈسٹینس. ان کے کندھے آسمانوں پہ ہیں, عرش پہ ہیں, اور ان کے پاؤں جو ہے نا وہ زمینی گہرائیوں میں ہیں. ہیوج اینجلز. اللہ کہیں گے کہ تمہارا بھی کام پورا ہو چکا ہے آج کے بعد. ان سب کو ڈیتھ ہو جائے گی اور صرف ملک الموت رہ جائیں گے. ہاں جی کون رہ گیا؟ یا اللہ اوپر آپ ہے اور نیچے میں ہوں. کہیں گے آج تو بھی مر جا, تیرا بھی کام پورا ہو چکا ہے. اس دن وہ بھی مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ السماوات مطویات بیمینی, تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے اور شیک کریں گے اور پوچھیں گے این المتکبرون, کہاں ہے تکبر کرنے والے جو بڑے آکر سے چلا کرتے تھے دنیا میں, اپنی نالج پہ, اپنی ڈگریز پہ, اپنے مال پہ, اپنی جائیداد پہ,
اپنے انٹلیکٹ پہ بڑا فخر تھا ان کو. این المتکبرون, آج وہ کہاں ہیں؟ این الجبارون, کہاں ہیں ظالم, کہاں ہیں جبر کرنے والے؟ این الملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ خاموشی, کوئی زندہ ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور کہیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, آج ایک واحد اکیلے رب کی بادشاہت ہے. دس از دا مائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد, ہر کوئی اس کا محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ایک ایک سیکنڈ اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا, اور حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں 40 کا ڈفرنس ہوگا. تو انہوں نے پوچھا 40 ایئرز؟ انہوں نے کہا واللہ اعلم, مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے 40 ڈیز؟ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں. انہوں نے کہا کتنا 40؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں. تو 40 کا ڈفرنس ہوگا, واللہ عالم. اور پھر جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس دنیا کی کریشن اور آسمان کی ایک عجیب طریقے سے کریشن کی جائے گی, نئے طریقے سے بنائی جائے گی, جو پہلے غیر الارض والسماوات, جو کہ پہلے ایسے نہیں تھی. اور کیا ہوگی؟ the sky will be multi colored, many doors in the sky. earth کیسی ہوگی؟ as plain as straight plate, as shiny as silver, as white as flower. اور سورج کیسا ہوگا؟ سوا نیزے پہ, اتنا قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فلوئڈ بھیجیں گے which is of white color, جس سے ایک ایک قبر سے 70 بندے اٹھیں گے, اور لوگ اٹھ کے ہی بھاگنے شروع ہو جائیں گے محشر کے میدان کے لیے. ہر بندہ ہم میں سے, ہر بندہ, ہم سب جو اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں نا, ہم سب نے یہ ٹائم دیکھنا ہے. ہم میں سے کوئی یہ بندہ, ہم ٹائم سکپ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں بھاگ جاؤں گا, میں کہیں اور نکل جاؤں گا. ہم سب نے یہ ٹائم دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, تم میں سے ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ آئے گا. ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. السائق بولتے ہیں جو کہ ہانپنے والا ہوتا ہے, جس کے پاس ویپ ہے, جو کہ لے جاتا ہے ٹو میک شیور کہ بندہ کہیں اور نہ بھاگے, قیامت کے میدان کی طرف جائے. وَشَهِيد, اور دوسرا فرشتہ کیا ہوگا؟ شہید, جو کہ جس کے پاس اعمال نامہ ہوگا آپ کا. ہر بندے کے ساتھ یہ 2 فرشتے ہوں گے جو کہ اس کو قیامت کے میدان میں لے جا رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا کہ لوگ ریز کس طرح سے کیے جائیں گے؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم اور انسرکمسائزڈ, جس طرح شروع میں تخلیق کی گئی تھی انسان کی. اللہ تعالیٰ ہمارے فنگر پرنٹس میں واپس کر دیں گے. جا تو کہتا تھا نا کہ ہم آئیں گے نہیں, اٹھیں گے کبھی نہیں, تمہیں یقین نہیں تھا, یہ واپس لے جاؤ. وائی انسرکمسائزڈ؟ کیونکہ جو تیرے جسم کا حصہ جدا کر دیا گیا تھا نا بچپن میں, وہ بھی ہم تجھے واپس لوٹا دیں گے. ہم اس پہ بھی قادر ہیں. سب کٹھے ہوں گے قیامت کے دن. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, سب ننگے جسم نیکڈ, کیا شرم نہیں آئے گی؟ کیا اس کو دیکھیں گے نہیں؟ انہوں نے کہا عائشہ کیا بات کر رہی ہو, اس دن معاملہ ایسے بہت بڑا ہوگا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کسی کی. آپ امیجن کریں آپ کا فائنل ایگزام ہے جس پہ آپ کا پورے 4 سال ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا پیپر ایگزام روم میں آپ جا رہے ہیں, تو اگر آپ کا موبائل گر کے اس کی اسکرین ٹوٹ جائے, ول یو بی کنسرنڈ انف کہ یار چھوڑو میرا ایگزام ہے, دس از مائی پرائورٹی, مجھے اس کی فکر ہے, وہ تو دیکھ لیں گے یار اور لے لیں گے. لیکن وہ جو معاملہ ہوگا نا اتنا بڑا ہوگا کہ کسی انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ حالت ہوگی قیامت کے دن. تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ قریبی لوگوں کو جو کہ نیک لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا اس کا نام ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا, تو ان کو برہنہ کیا گیا, نیکڈ, انہیں کپڑے اتارے گئے. جب وہ کیٹاپلٹ میں ڈالا جا رہا تھا, تو ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے. دیکھیں جو شخص اللہ کی راہ میں ذلیل ہوا نا, اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے اچھا اس کا. جو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے لیے جس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اللہ اس کو اس دن نوازیں گے. اللہ کے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے, اور پھر لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اور جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کو کپڑے بھی پہنائے جائیں گے, اور ان کو رائڈنگ بیسٹ دیے جائیں گے آنر کے لیے.
ان کو عزت دی جائے گی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قرآن کہتا ہے کہ اس دن متقین کو نا ایک وفد کی فارم میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا, آن دیئر بیسٹس ان پروٹوکال. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے جو کہ سبحان اللہ اندھے بھی ہوں گے, بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے, اور کہیں گے یا اللہ لما حشرتنی اعما, تو نے ہمیں اندھا کر کے کھڑا کیوں کیا, وقد کنت بصیرا, میں دنیا میں دیکھتا تھا یا اللہ, میں اس دنیا میں اندھا کیوں ہوں, اس قیامت میں اندھا کیوں ہوں. اللہ کہیں گے کذالک آتتک آیاتنا, اسی طرح ہوگا, تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں, قرآن آیا تھا, ہمارا ذکر آیا تھا, تو نے نصیحت سنی, تو نے جمعے خطبے اٹینڈ کیے تھے, تو نے لیکچر سنے تھے, لیکن تو نے منہ موڑ لیا, تو نے یو نیور چینجڈ, یو نیور بادرڈ, تو نے سن اور کان سے نکال دیا. آج ہم بھی تجھے اس طرح بھول جائیں گے جس طرح تو نے ہمارے آیات کو بھلا دیا تھا. تو نے اپنی آنکھیں موڑی تھیں, آج ہم تیری آنکھوں کو چھین لیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے سر کے بل کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, اب ان کے الٹے کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے تھے. ایک ٹائم میرے پہ بھی تھا کہ جب ہمیں کوئی دین کی بات کہتا تھا تو کہتے یار چلو چلو دیکھی جائے, ہم پتہ ہے سب, زیادہ ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں دین بڑا آتا ہے. جب ایک جاہلیت کا دور تھا, جو کہتے ہیں نہیں مجھے نہ بتاؤ, ٹھیک ہے اپنی پرواہ کرو. یہ اپنے سر کے بل کھڑے ہوں گے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ لمبی لمبی گردنوں والے ہوں گے, ہیوج نیکس, آنر میں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے مساجد میں, اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے. کچھ خواتین ہوں گی جنہوں نے کرسڈ گارمنٹس پہنے ہوں گے, ان کو شدید تکلیف پہنچا رہے ہوں گے اور وہ ان کے لیے ذلت کا باعث ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیسی تھیں, حدیث میں آتا ہے حفاتن کاسیاتن عاریاتن, وہ دنیا میں اتنے ٹائٹ کلوتھس پہنتی تھیں جیسے ایز اف دے آر نیکڈ. مائلاتن ممیلاتن, مائل ہونے والی مائل کرنے والی, اپنے کو آپ کو مائل کرنے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. ان کو اللہ تعالیٰ کرسڈ گارمنٹس پہنائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے آدھے جسم سفید ہوں گے, آدھے کالے ہوں گے. ٹو فیسڈ لوگ, جو دنیا میں ٹو فیس تھے نا, لوگوں کے سامنے اچھے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, اور پیچھے جا کے فلاں شخص تو ایسا ہے, غیبتیں شروع, ٹو فیسڈ, برائی شروع. یہ ہے اللہ تعالیٰ خبیث کو, اللہ تعالیٰ ناپاک کو اور پاک سے الگ کر دیں گے. دس از دا ڈفرنس. دنیا میں سب کٹھے چل رہے ہوتے ہیں, سب ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں, سب کٹھے بازار میں گھوم رہے ہیں, سب شاپنگ کر رہے ہیں. قیامت کے دنوں کا جس دن فرق کر دیا جائے گا, یہ ہے یوم الفاروق, فرق کرنے والا دن. اللہ تعالیٰ نیکوں کو, پھر کچھ لوگ نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبروں پہ, ان پہ انبیاء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ لوگ آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے, صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہوں گے. کچھ لوگ ہم دیکھیں گے کہ اپنی کندھوں پہ نا بڑے بڑے برڈنز اٹھا کے پھیر رہے ہوں گے, اونٹ, بکریاں, گاڑیاں, زمین کے بڑے بڑے راکس. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ناحق مال چھینا تھا, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا, کسی کی گاڑی چرا لی, کسی کے گھر چرا لیا, کسی کا مال چھین لیا, جھوٹ بول کے دھوکے سے کما لیا. یہ اپنی کندھوں پہ یہ اٹھا کے پھر رہے ہوں گے. جس دن ذلت کا مقام ہوگا, جس دن لوگوں کو بھاگنا, لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوں گے, اور ان کی کندھوں پہ کیا ہوگا, یہ چیزیں پڑی ہوں گی. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ چونٹی کے برابر ہوں گے, جن کا اتنا سائز ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متکبر لوگ تھے. یہ متکبر, یہ بڑا غرور تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں, اور اپنی مال پہ, اپنی فزیکل اپیرنس پہ, اپنی ایک انٹلیکٹ پہ بڑا غرور تھا انہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے, اتنا ان کو سائز دیں گے, لوگ ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہے ہوں گے. یہ چیخیں گے, چلائیں گے, لوگوں ان کی آواز نہیں آئے گی. اور اس دن جب آدم سے لے کے آخری انسان تک تمام انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی, اس دن ان کو ذلیل کیا جا رہا ہوگا, اور یہ لوگوں کے قدموں کے نیچے رونتے چلے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, کچھ لوگ ان کے چہرے خوبصورت سفید ہوں گے, خوش ہوں گے کہ انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے تھے اس پہ نا they will be feeling honored, الحمدللہ ہم نے اعمال کیے. کچھ لوگ ان کے چہرے کالے ہوں گے, ان کے چہروں سے پتہ لگ جائے گا they are depressed, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها خاشعہ, ان کی آنکھیں نا خشیت میں ہوں گی اور جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے.
ہر بندے کو اس کے نام سے بلایا جائے گا اس کو اعمال نامہ دینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ یہ ماحول ہوگا قیامت کے دن کا. اٹس ناٹ اے پلیزنگ انوائرمنٹ. جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا نا تو لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ہوں گے. کچھ لوگ اپنے اعمال کے بقدر ٹخنوں تک جن پسینہ ہوگا، کچھ کی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کی ویسٹ تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. کتنے دن کے لیے؟ 50,000 سال کے لیے. اتنے لمبے عرصے کا ٹارچر. لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، تو نے مجھے کہا تھا چل کانسرٹ پہ چلتے ہیں، تو نے مجھے کہا تھا چل ڈرگز شروع کرتے ہیں، تو نے مجھے کہا تھا کہ چل یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. لوگ آپس میں بلیم کریں، شیطان کریں گے. شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف مشورہ دیا تھا، کیا تو تم نے تھا. آپس میں لوگ شور ہوگا اور لڑ جھگڑ رہے ہوں گے اور آپس میں ایک نا لڑائی کا ماحول ہوگا. تو لوگ کہیں گے کہ تھک گئے ہیں، اب تو بہت ہو چکی ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حساب شروع کریں. تو کیا کریں گے؟ وہ مل کے نا پروفٹ کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے آدم، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، آپ سب سے پہلے ہیں اس دنیا میں، آپ اللہ سے دعا کریں. آدم کہیں گے کہ نہیں، میں نے وہ جو جنت کا درخت کا پھل کھایا تھا نا، مجھے اس کی پرواہ کہ میں کس طرح حساب دوں گا اس کا. میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اس کا. میں نے حرام چیز کھا لی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے جتنے آج غصے میں ہیں. میں تمہاری بات نہیں کر سکتا، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ بس مجھے بچا لے. لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے، لوگ نوح کے پاس جائیں گے. اس کے بعد نوح علیہ السلام، یار اے نوح، آپ سب سے پہلے رسول ہیں دنیا میں، آپ نے 950 سال دین کی دعوت کا کام کیا، دین کی طرف بلایا. آپ اللہ سے دعا کر کے شروع کریں حساب کتاب. نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ سب کو تباہ کر دے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے، مجھے اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرا لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جتنے غصے میں ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے. میں نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ بس مجھے بچا لے، یا اللہ بس مجھے بچا لے. لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ، آپ تو کلیم اللہ تھے، آپ اللہ سے باتیں کرتے تھے، آپ دعا کریں. موسیٰ کہیں گے میں نے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس کا جواب کیسے دوں گا، میں تمہاری بات نہیں کر سکتا. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیم رپلائی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے پاس اگر تم جاؤ تو وہ تمہاری سفارش کر سکتا ہے. پوچھیں گے کون؟ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری انسانیت ان کے پاس جائے گی، یا رسول اللہ، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ سب کے سردار ہیں، یو آر دا بیسٹ آف بیسٹ، آپ کریں. تو وہ نہیں ان کو منع کریں گے، وہ نہیں پیچھے بھیجیں گے، کہیں گے ہاں انا لہا، میں ہی تمہارے کام آؤں گا، آج میں ہی کام کروں گا. سبحان اللہ. جس نبی کی سنت کو ہم روزانہ تار کرتے ہیں، جس نبی کی سنتوں کو چن چن کے ہم ضائع کرتے ہیں، اس نبی نے نہ ہمیں دنیا میں بھولے نہ آخرت میں بھولیں گے. وہ دنیا میں وہ رویا کرتے تھے، and he was crying, he said I miss my brothers, I miss my brothers. صحابہ آئے اور یا رسول اللہ aren't we your brothers؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے اور میرے دین پہ چلیں گے. I miss them so much. Do we miss رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں ان کی، دیکھیں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے پیرنٹس اختیار کرتا ہے، اس جیسا بننا چاہتا ہے. لیکن ہم تو ان کی روزانہ ان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ ان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی وہاں پہ سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جس طرح آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو بھی نا اپنے نبی کا سجدے میں رہنا، کہیں گے اٹھ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیں، سل تعطک، سوال کریں آپ کو جواب دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور اللہ کے نبی کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت. اس دن یا اللہ مجھے بچا لے، ایسا نہیں کہیں گے، یا اللہ میری امت. اس دن بھی وہ نہیں بھولیں گے. جس نبی کی ایک ایک سنت کو ہم نہ، ایک ایک انسٹرکشن کو ہم جان بوجھ کے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ نبی سبحان اللہ.
ہم کس طرح کا سامنا کریں گے؟ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہیں گے تم نے میرے دین کے ساتھ یہ اشر کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو وہ جب سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے میں حساب شروع کرتا ہوں, صرف تمہارے کہنے پہ ہے. اور پوری امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اس کی رسپیکٹ, یہ ہے اس کا مقام. تو جب سفارش قبول کی جائے گی اور حساب شروع کرنے کا ارادہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ملائکہ روز میں ملینز اینڈ بلینز آف اینجلز روز میں تشریف لا رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے ذات تشریف لائی ہے. اس سے پہلے شور شرابہ تھا, جیسے اللہ کی ذات تشریف لائے گی کیا ہوگا؟ وَخَشِّيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. تمام لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی. You will not hear anything except whispers. لوگوں کے قدموں کی چاپ. اللہ کا روب اور جلال اور دبدبہ اور ہیبت اتنی ہوگی کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے, رحمان آ گیا, اللہ جل وعلا تشریف لے آئے ہیں. اور جہنم کو لایا جائے گا, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور جب جہنم لائی جائے گی تو انسانیت تمام کی تمام اس کی خوفناکی سے اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب سلم سلم, اے اللہ ہمیں بچا لے, اے اللہ ہمیں بچا لے. اتنی خوفناک ہوگی جہنم کی. حدیث میں تھا 70,000 زنجیریں ہیں, اور ہر زنجیر کو 70,000 ملائکہ نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ کہیں چھوٹ نہ جائے اور سب کو لے نہ جائے اپنے اندر. ہولڈ کیا ہوا ہے 70,000 ملائکہ ایک ایک زنجیر پہ. یہ ہے جہنم, اور چیخ رہی اور چلا رہی ہوگی. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جب لوگوں کو ان میں ڈالا جائے گا نا تو اس کے سانس لینے اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ. لوگوں کو لگے گا کہ اپنے غصے سے پھٹ جائے گی آج. یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے. تو اس دن اللہ حساب شروع کریں گے اور بولیں گے اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ باہر کرو. آدم کہیں گے یا اللہ آپ جانتے ہیں کتنا, یا اللہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو. ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو, ایک جنت میں جائے گا. ہمارا کیا چانس ہے؟ What's our chance؟ کیا ہم 1000 میں سے ایک اپنا آپ کو سمجھتے کہ میں 1000 میں سے ایک الحمدللہ بہتر ہوں, میں ٹھیک ہوں؟ یہ وہ ٹائم ہوگا جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا. چھوٹے بچے بھی اس دن ان کے بال سفید ہو جائیں گے یہ بات سن کے. 1000 میں سے ایک جنت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور بھڑکائیں گے. ایک عالم, ایک شہید اور ایک بہت مال دینے والا جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے, لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے. لوگ بڑا کہیں گے کہ یہ بڑا مالدار ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ڈالیں گے اور پھر امت مسلمہ کا حساب لیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, امیزنگ حدیث, سبحان اللہ. اللہ کے نبی ایک دفعہ نا نماز میں رو رہے تھے. جبریل آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا. حالانکہ اللہ جانتے ہیں ہر چیز, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں, لیکن جسٹ ٹو میک جبریل گواہ. انہوں نے کہا میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں, میری امت کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد, جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ. تو جبریل السلام گئے اور کہا کہ رسول اللہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی برباد نہیں کریں گے, سب کی سب امت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے, پوری امت پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کی نے کہا کہ اور مجھے اور تسلی چاہیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی نے رکے نہیں, سبحان اللہ. ہماری کتنی فکر کہ مجھے اور چاہیے. تو جبریل گئے اور پھر کہا یا رسول اللہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. From every 1000 from that 70,000 ہر 70,000 کو جنت میں. عمر بن خطاب نے سنا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اب انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے, اب انشاءاللہ ہمارا بچنا ہو جائے گا, اب ہمارا کچھ چانس لگتا ہے. تو امت کے ان لوگوں کو جو ہے نا بغیر حساب کتاب کے, وی آئی پی ٹکٹ, وی آئی پی لاؤنج, سیدھا جنت میں بغیر حساب کتاب کے.
اور پھر مسلمانوں کا حساب شروع کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہے. وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. جس کی نماز، حدیث میں آتا ہے، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا باقی سارا اعمال نامہ ٹھیک ہو جائے گا. بس اس کو گلمس دیا جائے گا، باقی ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، جان دو، اسے اپنا ہے، اس کو بھیج دو. جس کی نماز پوری نہ ہوئی، آگے جتنے مرضی اس نے عمرے کیے تھے، جتنے مرضی حج کیے تھے، جتنا مرضی صدقہ دیا تھا، نماز دین کا ستون ہے. جب پلرز نہیں ہے تو باقی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. نماز کی حفاظت کریں، ٹائم پہ پڑھیں. دیکھیں نا، ہم پہ 5 چیزیں ارکان اسلام میں 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ ہم کیا روزانہ پڑھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم نے ایک دفعہ پڑھا اور پھر ختم. نماز کے بارے میں بتاتا ہوں. حج زندگی میں ایک دفعہ جس کے پاس استطاعت ہے. زکوٰۃ زندگی میں ایک دفعہ جس کے پاس استطاعت ہے، بلکہ ہر سال میں ایک دفعہ جس کے پاس استطاعت ہے. روزے ایک مہینہ آتا ہے پورے سال میں، اس کے علاوہ ہمیں سارے سال روزے نہیں رکھنے پڑتے. ایک چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ ہمیں کرنی ہے، جو ہم پہ فرض ہے، وہ نماز ہے. جس رب نے 24 گھنٹے دیے اس کے لیے ہم 24 منٹ ہی نکال سکتے ہیں. اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بزی ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، پروجیکٹس اتنے ہیں، فائنل ایگزامس چل رہے ہیں، اتنا کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا نماز کے لیے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کا آگے ہمارا حساب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو نماز میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا. ابھی تو آدھا لیکچر ہوا اور بہت ساری ڈسکرپشن اس کے بعد بھی ہے کہ کون لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کون 7 لوگ، کون سے 5 سوال کیے جائیں گے جو کہ جب بھی کوئی شخص اس کا جواب جب تک نہیں دے گا اس کو موو کرنے کا اجازت نہیں ہوگی، وہ قدم ہلا نہیں سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اعمال نامے لوگوں کو دیں گے، اور کس طرح سے پہلے کافروں کو، پھر منافقین کو، پھر وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کس طرح سے حوض کوثر پہ لے جایا جائے گا، اور اللہ کے نبی سے کس طرح ملاقات ہوگی. اور اس کے بعد بھی ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا، اس کے پاس پل صراط، اس سے گزرنا، اور وہ بھی ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد القنطرہ، قنطرہ وہ جگہ جہاں مسلمان کا مسلمان سے حساب ہوگا. کسی نے ظلم کیا، کسی نے گوسپ کی، کسی نے چغلی کی، وہاں ان کا حساب لیا جائے گا. until people will enter paradise. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں چینج ہونے کی توفیق دے، کیونکہ رمضان از the month of change. اتنی اپرچونیٹیز کسی اور شہر مہینے میں نہیں ہوتی جتنی اس مہینے میں ہوتی ہیں. دیکھیں نا، دورہ قرآن ہو رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، قیام ہو رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات لوگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، افطاریاں کرانے کا موسم ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق کا موسم ہے. تو جو شخص اس رمضان میں بھی چینج نہیں ہوا نا، وہ ہی از اے لوزر، جس نے رمضان ضائع کر دیا. اللہ کے نبی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور کہا آمین آمین اور آمین. صحابہ نے رسول اللہ آپ نے آج ایک ڈیفرنٹ کام کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا جبریل سردار فرشتوں کے میرے پاس آئے اور دعا کی. یا رسول اللہ کیا دعا کی؟ کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اپنے گناہ معاف نہ کروائے، اس نے اپنی زندگی کو چینج نہ کیا، وہ برباد ہو جائے یا رسول اللہ. تو رحمت للعالمین نے اس پہ کہا آمین. جبریل کے خود سے دعا کریں گے، اللہ کے حکم سے انہوں نے دعا کی. اللہ کا حکم، جبریل امین کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے اور اپنے لائف سٹائل کو چینج نہ کیا. What does that mean؟ تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح میں رو رہے ہیں لیکن حرام عمل کرنے دینے اس کو نہیں چھوڑے، حرام ریلیشن شپ سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں چھوڑے. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے، رمضان میں بھی سود لے رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑا. کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، رمضان رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ان میں رو رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑے. دس از ناٹ توبہ. توبہ کیا ہے؟ ان کو فوراً سے چھوڑنا، گناہوں کو فوراً سے چھوڑنا اور کہنا کہ یا اللہ آج یہ رمضان میری زندگی کا سمجھ لیں پیارا رمضان ہے، اس کے بعد میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان اس کو آپ ڈفرینٹ بنائیں. اینڈ دس رمضان از ویری اسپیشل. وائی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال زندہ تھے، آج وہ نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے زندہ رکھا جسٹ ٹو سی دس منتھ. کتنے لوگ ہیں جن کی ہیلتھ پچھلے سال تھی، آج وہ اس طرح سے روزے نہیں رکھ سکتے، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے صحت دی. فیل بلیسڈ اینڈ ٹیک دس اپرچونٹی ٹو چینج یور لائف. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.